ہمارے معاشرے میں بے شمار برادریاں پائی جاتی ہیں۔ اسی برادری کے تعلق سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمام برادریوں میں سب سے اونچی برادری کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مقام کس کو حاصل ہے؟ کون سی برادری رتبے کے حساب سے سب سے اونچی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ دیکھیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں قبیلوں میں جو الگ الگ برادریوں میں پیدا کیا ہے، ہم نے جو تمہیں تقسیم کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گاؤں میں ایک شخص کا نام ہے محمد امیر، اور ٹھیک اسی گاؤں میں دوسرے شخص کا بھی نام ہے محمد امیر، تو آپ اگر کہیں پر محمد امیر کی بات ہو رہی ہو تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو اسی کی پہچان کے لیے کہ فلاں قبیلے کے امیر کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب برادری ہوں گے تو صاف طور پر پہچانا جا سکتا ہے کہ کس امیر کی بات ہو رہی ہے۔ جب برادری لگا دی جائیں گی کہ امیر خان ہے یا امیر چودھری ہے یا پھر امیر شاہ ہے یا پھر شیخ امیر ہے یا پھر امیر منصور ہے، تو یہ جو برادریاں بنائی گئی ہے، یہ جو قبیلے بنائے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ ان برادریوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے، سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم لوگوں میں سب سے زیادہ جو شخص متقی، سب سے زیادہ جو شخص پرہیزگار ہے، وہی انسان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہی انسان اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والا ہے۔ اب چاہے اس کی برادری کچھ بھی ہو، اس کا سرنیم کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ شخص متقی ہے، اگر وہ شخص پرہیزگار ہے، اگر وہ عبادت گزار ہے، تو بلا شبہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک اچھا بندہ ہے، ایک اچھا انسان ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خان کا مقام اونچا ہے یا منصوری کا مقام کم ہے، چودھری کا مقام زیادہ بڑا ہے، شاہ برادری کا مقام کم ہے، شیخ کا مقام اونچا ہے، انصاری کا مقام اتنا مرتبہ والا ہے، تو جو لوگ معاشرے میں برادری کو ناپ تول کرتے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اونچا مقام اور کم مقام کا فیصلہ بالکل صاف طور پر کر دیا کہ اگر کوئی شخص شاہ برادری کا ہو اور وہ تقوی والا ہو، وہ متقی ہو، وہ انسان پرہیزگار ہو، وہیں پر ایک شخص چودھری ہے یا شیخ ہے جو ایک گنہگار انسان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کی برادری کچھ بھی ہو، کچھ بھی سماج والے اس کو سمجھتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کا مقام اس شاہ برادری کے انسان سے کم ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال بھی ایک شعر میں اپنے لکھتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یعنی ایمان والوں کے اندر اس کی برادری دیکھی نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کے اندر جو ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان بننے کے لیے جو سرکار کی سنتیں ہیں، وہ سنتیں دیکھی جائیں گی، وہ شریعت کی باتیں دیکھی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص واقعی طور پر شریعت کا پابند ہے، حضور کی باتوں کو ماننے والا ہے، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، تو اب اس کی برادری، اس کے قبیلے سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی عبادت ہی کافی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک برادری نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اس نے جو دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے نا، اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے پہچان سکیں۔ اور جہاں تک اللہ کے نزدیک مقام و منزلت کی بات ہے، مقام و رتبے کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں وہی انسان سب سے مقرب ہے، وہی انسان سب سے مقام و مرتبہ میں بڑا ہے، جو انسان جتنا عبادت گزار ہے، جتنا زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس لیے برادریوں میں نہ پڑیں، بلکہ ہم اور آپ سب مل کر عبادت الہی کریں، سرکار کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور
ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔